إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام: الإيمان والعمل إخوان توأمان ورفیقان لا یفترقان. صدق مولانا الکریم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین مجلس مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض تاریخی حوالوں کے مطابق آج کی شب پسران اور فرزندان جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت، کہ جس سلسلے میں ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ مجلس، یہ ذکر غدیر اور مباہلہ کے درمیان میں ہے. غدیر میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے غدیر سنائی، اور انشاءاللہ کہ پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہی تو مباہلہ میں آپ کی خدمت میں مباہلہ پیش کیا جائے گا، واقعہ مباہلہ اور اس کے تقاضوں کو پیش کیا جائے گا. آج اس درمیانی مناسبت میں ایک درمیانی مگر انتہائی اہم بات اور پیغام اپنے اور آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. غدیر میں ہم نے محبت اور ولایت امیر المؤمنین کی اہمیت کو سمجھا. آج آئیے اس محبت امیر المؤمنین کے کچھ تقاضوں کو سمجھتے ہیں. جہاں علی کی محبت ہے وہیں اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو منزل تک پہنچا لے تو اب منزل پہ ڈٹے کیسے رہنا ہے، یہ آج کی گفتگو ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل مجھ سے چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت علی کا دامن میرے ہاتھ سے سرکتا چلا جائے. کیونکہ یہ دامن وہ ہے کہ جسے پوری مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے.
کیا ہیں محبت کے تقاضے؟ سینکڑوں ہزاروں تقاضے ہیں، میں آپ کی خدمت میں 4 سے 5 پیش کروں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ پھر بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش کروں گا اس فاصلے کو پر کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کے بارے میں کائنات کے رسول نے ایک عجیب تشبیہ، ایک عجیب اگزامپل دی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا، قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ رسول نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے درمیان ایک بڑی حسین تشبیہ اور اگزامپل بیان کی کہ جب اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، یا علی مثلک فی القرآن کمثل قل هو اللہ احد۔ اے علی، قرآن میں آپ کی مثال اور اگزامپل بالکل وہی ہے کہ جو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی ہے۔ کیا مطلب؟ خود رسول نے فرمایا، اے علی، جس طرح سے کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا ہوتا ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اسے، کوئی مشکل میتھمیٹکس تو نہیں ہے، اسے مکمل کمپلیٹ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہو گئی سورہ اخلاص کی بات۔ اے علی، جو شخص فقط دل میں آپ سے محبت رکھے اس کا 1/3 یعنی 1/3 ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اے علی، جو شخص دل میں محبت بھی رکھے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرے، کیسے اظہار کرے؟ ہر وہ طریقہ، ہر وہ لفظ، ہر وہ جملہ کہ جس سے سامنے والے کو خبر ہو جائے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، اس حدیث کے ذیل میں اس کی اپلیکیشن میں آ جاتا ہے۔ چاہے وہ نام علی آنے پر مسکرانا ہو، یا چاہے وہ نام علی آنے پر درود پڑھنا ہو، یا چاہے وہ علی کے نام کا نعرہ لگانا ہو، یا علی مشکل کشا، یا چاہے کسی بھی انداز سے دنیا والوں کو برملا یہ بتانا ہو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اے علی، جو دل سے آپ سے محبت رکھے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرے، اس کا 2/3 2/3 ایمان مکمل ہو گیا۔ اب آتی ہے تیسری منزل جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اے علی، جو دل سے آپ سے محبت رکھے، زبان سے اظہار بھی کرتا ہو، مگر یہ محبت زبانی جمع خرچ تک نہ رہے، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے باڈی پارٹس سے، اپنے ایکشن سے، اپنے عمل میں آپ کی محبت کا اظہار چھلکتا ہو، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی محبت علی وہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان کی عمارت نہیں ٹھہر سکتی۔ علی شرط ہیں ایمان کے لیے، لیکن محبت علی کا کمال یہ ہے کہ جب انسان اس قدر علی سے محبت کرے کہ اب اس کے عمل میں، ایکشن میں وہ محبت چھلکے، وہ محبت دکھائی دے، اب یہ ایسا ہو جائے کہ اس کے کام کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ہم نے اپنے علاقے میں اس سے سچا نہیں دیکھا، یقیناً یہ علی کا ماننے والا ہے۔ ہم نے اس سے زیادہ امانت دار نہیں دیکھا، یقیناً یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ارے ہم نے اس سے زیادہ سخی نہیں دیکھا، یقیناً یہ علی کو مولا مانتا ہے۔ ارے ہم نے اس سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا، یقیناً یہ فاتح خیبر کا ماننے والا ہے۔ جب انسان
کہ عمل میں محبت علی کا اظہار ہونے لگے، تب رسول فرماتے ہیں اب کل ایمان کے صدقے مومن بھی کامل الایمان ہو جاتا ہے۔ یہ عمل، اس محبت امیر المؤمنین، اس محبت ولایت امیر المؤمنین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کو نبھانا، یہ اس قدر ضروری ہے۔ در حقیقت یہ اس سب سے بڑی نعمت پر، کہ جس ولایت کی نعمت کے نازل ہونے پر خدا نے قرآن میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ کیا مطلب ہے؟ خدا آج کے بعد کوئی نعمت نہیں آئے گی؟ نہیں، نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر آج میں نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کر دی۔ جب نعمت سب سے بڑی ہے تو شکر بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور شکر کے بھی درجے ہیں، ایک ہے دل میں شکر کرنا، ایک ہے زبان سے شکر کا اظہار کرنا، اور ایک ہے عمل کر کے شکریہ کا اظہار کرنا، عمل کر کے بتانا ہے خدا کہ میں تیری نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں، میرے عمل سے تیرا شکریہ چھلک رہا ہے۔ اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ علی کے جس پر ایمان کو ہم ایمان کا جز مانتے ہیں، خود وہ علی فرماتے ہیں، سرنامہ کلام میں اس حدیث کی تلاوت کی، الایمان والعمل اخوان توامان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ ہو یہ کافی ہے، عمل اچھی چیز ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ گمان ہے، یہ غلط فہمی ہے، ہم کہتے نہیں ہیں کسی سے مگر ہمارے ایکشن سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مولا علی کا نظریہ کیا ہے؟ مولا علی کیسے دیکھتے ہیں ایمان یعنی عقیدے اور عمل کے آپسی ریلیشن کو؟ فرماتے ایمان اور عمل دو جوڑواں بھائی ہیں، ایمان اور عمل دو ٹوئن برادر ہیں، وَرَفِيقَانْ لَا يَفْتَرِقَانْ، دو ایسے پکے دوست ہیں کہ جو کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے دو مطلب ہیں، پہلا پازیٹیو اور دوسرا گرامیٹیکل وے میں نیگیٹو۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اب اس کا مطلب جہاں بھی ایمان دیکھو گے وہاں عمل بھی ملے گا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کہیں عمل نہیں ہوگا تو یہ دلیل ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ سائن ہوگی کہ یہاں سے ایمان نے بھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی تائید میں ہمارے پاس سینکڑوں روایات ہیں، وہ تمام روایات، خود نہج البلاغہ کا یہ جملہ کہ جہاں علم آتا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بھی معلوم ہونے کی، علم کی ایک قسم ہے نا، عقیدہ بھی ایک قسم کی نالج ہے۔ ہمیں علی کے کمال کا علم ہے تو ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ علم ہے کہ رسول نے انہیں مولا بنایا تو ہم انہیں مولا مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہی کی ایک قسم تو ہے۔ خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جہاں علم آتا ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل اس علم کی آواز پر لبیک کہہ کر آ جائے، اگر نالج ایکشن میں کنورٹ ہو جائے فبہا، تو یہ نالج بھی رہتی ہے اور ایکشن بھی رہتا ہے۔ اور اگر جب نالج اور علم آواز دے مگر ایکشن اور عمل جواب نہ دے تو مولا فرماتے ہیں خود یہ علم بھی ارتحل عنہ، علم بھی صاحب علم سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا عقیدے کو اپنا لینا بہت بڑا کمال ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے، مگر اس کی حفاظت اور اسے کمال تک پہنچانا یہ ہماری معرفت، علم اور نالج کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل اور ایکشن کے مرہون منت ہے۔ ایک حسین روایت میں کہ جس میں راوی اور مخاطب کون ہیں؟ حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر۔ اب ان سے بڑھ کر علی کی معرفت رکھنے والا آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ ایک ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، ایک 9ویں درجے پہ ہے، یعنی عام لوگوں میں آل محمد کو ہٹا کر ان کے سوا
اگر کوئی سب سے زیادہ ان کی معرفت رکھتا ہے تو سلمان و ابوذر ہیں، کوئی شک تو نہیں ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ مولائے کائنات ایک مرتبہ سلمان اور ابوذر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، خصوصی توجہ کیجیے گا، پہلے اپنے لیے پھر اپنے جوان دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگان جانتے ہیں، ان سے دعا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں یا سلمان و یا ابا ذر، اے سلمان و ابوذر، من کان ظاہرہ فی ولایتی، جس کا میری ولایت میں اظہار زیادہ ہو بنسبت اس کے جتنا اس کے دل میں ہے، من کان ظاہرہ فی ولایتی اکثر من باطنہ، جو دل میں، عمل میں، روح میں، نفس میں میری ولایت جتنی رکھتا ہے، جتنا مجھ پر یقین رکھتا ہے، اس سے زیادہ اظہار کرتا ہو، خفت موازینو، روز قیامت اس کا نامہ اعمال، اس کا میزان ہلکا ہوگا، خفیف ہوگا۔ یعنی یہ انسان کے فیلئر کی علامت ہے، کیونکہ روز قیامت کامیاب وہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینو، جس کا میزان بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے۔ اب غور کیجئے گا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا اظہار کرنا چھوڑ دیں؟ کیا یا علی کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم ولایت کے اظہار کو پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے نفس میں ولایت امیر المومنین کو جگہ دیں، اس سے زیادہ اپنی ذات پر، اپنی روح پر، اپنے پورے وجود، اپنے بینگ پر مولا کی ولایت کو نافذ کر لیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جس سلمان سے مولا نے فرمایا ہے، آئیے اسی سلمان کو دیکھتے ہیں وہ کیسے علی کی ولایت کو خود پر نافذ کیے ہوئے تھے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ تو میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ اس انتظار میں تھے، اب لوگوں کو چاپلوسی کا شوق ہوتا ہے، اور خاص طور سے اگر کسی کو کسی بڑے عہدے، بڑے منصب پہ دیکھیں، بڑی سیٹ پر دیکھیں، تو لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح ان سے ہم تعلق بنا لیں، ان سے ہمارا کلوز ریلیشن ہو جائے۔ جب مولا علی کی ظاہری خلافت کا دور ہے تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں علی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے، کبھی ہم بھی علی سے اپنے تعلقات بڑھا سکیں، مگر ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں علی ہیں وہاں سلمان ہیں۔ کبھی علی تنہائی میں ملے تو دل کی بات کریں۔ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایک روز انہوں نے دیکھا، اب دیکھیے گا کس شدت سے انتظار ہے۔ ایک روز انہوں نے یہ غور کیا کہ علی کے گھر سے مسجد کی طرف صبح کے وقت ایک شخص کے قدموں کے نشان ہیں، ایک شخص کے قدموں کے، چلنے کے نشان ہیں۔ تو ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ مسجد میں سب سے پہلے آنے والے شخص علی ہوتے ہیں، اور آج ایک ہی شخص کے قدموں کے نشان ہیں، لہٰذا آج مسجد میں علی تنہا مل جائیں گے۔ جب دوڑ کر مسجد پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ علی بیٹھے ہیں، ساتھ میں سلمان بیٹھے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، اتنا حیران ہوئے کہ حیرت سے پوچھا اَنَزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ، اے سلمان کیا آپ آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مسجد کے راستے میں نقش قدم تو صرف علی کے تھے۔ اللہ اکبر، مسکرا کر فرمایا کہ آج جب میں علی کے پیچھے پیچھے مسجد میں جانے روانہ ہوا، جہاں علی قدم رکھ کے اٹھا دیتے، میں یہ جان لیتا کہ اللہ کی خوشنودی یہاں قدم رکھنے میں ہے۔ یا علی، سلمان فقط نقش قدم کے میں علی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، یہ ایک سمبل تھا، یہ ہمیں اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ علی کی پیروی ایسے کی جاتی ہے کہ علی کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھ دیے جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا جب خدا نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ ہمیں محبت علی و ولایت علی نصیب کی ہے، تو حق ہے اس نعمت کا کہ ہم اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں اور اپنی زندگی میں اس ولایت علی سے چینج لائیں۔ یقین جانیے، دنیا بھر میں آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کا،
اس کی ضرورت کسے پیش آتی ہے؟ جس کے پاس زندگی میں موٹیویشن نہ ہو۔ جب اندر سے موٹیویشن نہ ہو تو انسان کو باہر سے دوسروں سے ادھار موٹیویشن لینی پڑتی ہے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ولایت علی اتنا بڑا موٹیویشن ہے عمل کے لیے، اس کے ساتھ ہمیں کسی اور موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط دل میں یہ خیال آ جانا کافی نہیں ہے کہ میرا مولا میرے اس کام کو دیکھ کر خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا فقط ذہن میں یہ بات آ جانا کافی نہیں ہے عمل کے لیے، اچھے کام کے لیے، قدم کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ جب حوض کوثر کے کنارے میں اپنے مولا سے ملوں گا تو مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہہ سکوں گا، مولا آپ کو جو جو چیزیں پسند تھیں میں نے بھی انہیں پسند کیا۔ مولا اپنی دانست میں اپنے علم کے مطابق آپ کی سیرت پر چلنے کی کوشش ضرور کی۔ ہمارے پاس خود یہ ولایت سب سے بڑا موٹیویشن ہے عمل کرنے کے لیے۔ اب جب عمل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یوں تو ایک پوری لمبی فہرست ہے، اور الحمدللہ ہم سب مومنین ہیں، ہم سب خدا کے دین پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، مگر آج آپ کی خدمت میں اپنے وقت کے مطابق 4 سے 5 وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو خود علی کو بڑی پسند تھی۔ ایک ہے ہمارا علی سے محبت کرنا، اس کا ڈائریکٹ تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس ہر چیز سے محبت ہو جائے کہ جو علی کو پسند ہے۔ اگر متفق ہیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو شے علی کی محبوب ہے وہ علی کے چاہنے والے کی محبوب بھی ہو جائے گی۔ جو شے علی کو ناپسند ہے یا جس چیز کو علی نے طلاق دے دی ہے، پھر علی کا چاہنے والا علی کی طلاق یافتہ چیز سے کیسے دل لگائے گا؟ آئیے سیرت امیر المؤمنین میں دیکھیں کہ علی کی محبت کے کیا تقاضے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مولا کی زندگی میں بہت نمایاں ہیں، بہت واضح ہیں، بہت پرماننٹ ہیں، تو ہم بھی آج اس مجلس کے صدقے میں اپنی زندگی میں اسے ان چیزوں کو شامل کر سکیں۔ یوں تو علی کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک اینگل، ایک ایک حصہ اپنے کمال پر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کمال مطلق کے کمال کو علی کہتے ہیں۔ یا علی مشکل کشا، وہ خدا، میں اپنے بچوں کے لیے سمجھا دوں اس جملے کو، وہ خدا کہ جو کمال مطلق ہے، اگر اس نے اس کائنات میں کوئی سب سے کمال شے خلق کی ہے تو وہ ایک نور تھا، اور جب وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو ایک سے پروردگار نے محمد کو خلق کیا، دوسرے سے علی کو بنایا۔ لہٰذا کمال مطلق کے سب سے بڑے کمال کو علی کہتے ہیں۔ اس علی کی حیات میں 4 سے 5 چیزیں بہت نمایاں ہیں، اور یقیناً ہر علی کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے اور ولایت علی کو ماننے والے کے ویلیو سسٹم میں، ہمارے نظریات میں، ہماری آئیڈیالوجی میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور ایسی شامل ہونی چاہیے کہ پھر ہمارے ایکشن سے اس کا اظہار ہو۔ اگر مولا علی کی حیات کو دیکھیں، سب سے زیادہ نمایاں جو چیز مولا کی زندگی میں نظر آئے گی، جو کوالٹی، جو ویلیو مولا کی زندگی میں نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انصاف اور مساوات، جسٹس اور ایکویٹی، اپنے ساتھ بھی اور ہر انسان کے ساتھ۔ لوگوں نے علی کو کبھی ذرہ برابر نا انصافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، اب یہ ایک ایک جملہ جو سن رہا ہے اور جو پڑھ رہا ہے، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی پر غور کرنا ہے، کسی دوسرے کو جج نہیں کرنا۔ وہ علی کے جس کے انصاف کا، جس کی جسٹس کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا کا مال و دولت مل جائے، چند 1000 یا چند ملینز کی بات نہیں کر رہے ہیں،
اگر ساری دنیا کی دولت علی کے قدموں میں رکھ دی جائے اور اس کے بدلے میں علی سے فقط اتنا چاہا جائے کہ یہ جو چونٹی یہاں سے گزر رہی ہے اپنے منہ میں غذا کا آدھا دانہ رکھ کر میں اس چونٹی کو اس دانے سے محروم کر دوں، میں علی ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا مگر اس چونٹی کو اس کے رزق سے محروم نہیں کروں گا۔ یہ ہے مولا علی کی ویلیو۔ غور کر رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ آج کی گفتگو ہوا ہے، آپ نے اطمینان اور سکون سے سننا ہے مگر توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے۔ آپ توجہ سے سنتے رہیں گے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے مجھے خبر ہوتی رہے گی۔ آپ کو بات پہنچ جائے، آپ نے صرف ایک چہرہ ہلا دینا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا، وہ یہ کہ میں پھر بات کو زیادہ لمبی کر کے بیان نہیں کروں گا۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اپنے اتنے بڑے فائدے کے لیے، اب مثال اور ایکویژن دیکھیے گا، دنیا بھر کی دولت، اتنے بڑے پروفٹ کے لیے علی ایک ایسی مخلوق جو کسی کو شکایت بھی نہیں کر پائے گی، جو لوگ عام طور پہ جس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، جسے اگنور کر دیں، علی اس مخلوق کو اس کے ذرہ برابر حق سے محروم نہیں کر رہے اپنے اتنے بڑے پروفٹ کے لیے۔ یہ علی کا ویلیو سسٹم ہے جو علی کے چاہنے والوں تک آنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں علی ولی اللہ کا کلمہ گو ہوں لیکن اپنے تھوڑے سے پروفٹ کے لیے کسی اور کا بڑا لاس کر دیتا ہوں۔ جب اپنے فائدے اور پروفٹ کی بات آئے تو میں نہیں دیکھتا، چاہے سامنے والا میرا مومن بھائی ہو یا کوئی اور شخص، کوئی اور انسان ہو۔ یہی وجہ ہے، یہ علی کا انصاف تھا، یہ علی کی مساوات تھی کہ جب مولا علی ظاہری تخت خلافت پر آئے اور مولا کے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب مولا کے پاس آئے۔ اب یہاں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، میں ایک جملے میں کہہ کر گزر جاؤں گا۔ رسول اللہ نے جب بیت المال کو ڈیوائیڈ کرنے کا، تقسیم کرنے کا سسٹم تخلیق دیا تو رسول سب کو برابر دیا کرتے تھے۔ رسول کے بعد پہلے دور خلافت میں یہی سلسلہ رہا، مگر دوسرے اور تیسرے دور خلافت میں الگ الگ بہانوں سے لوگوں کے اسٹائپنڈس کو بڑھا دیا گیا، بعض کو بعض پر فوقیت دی جانے لگی، مہاجرین کو انصار پر، قریش کو غیر قریش پر، مختلف فارمولے نکالے گئے اپنوں کو نوازنے کے لیے۔ جب مولا علی کے دور خلافت آیا تو یقیناً ہر شے کو ویسے پلٹ جانا تھا جیسے رسول کے دور میں تھے، لہٰذا مولا نے ایسا ہی کیا، سب کو برابر کر دیا۔ یعنی ایک مالک ہے، ایک آقا ہے، ایک سیٹھ ہے، اور ایک اس کے گھر میں کام کرنے والا خادم ہے، نوکر ہے، اس کے ہاں کام کرتا ہے، مولا دونوں کو بیت المال سے برابر دے رہے ہیں۔ جناب عقیل مولا کے اپنے بھائی، خونی رشتہ دار مولا کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا علی، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، اگر بیت المال سے میرا حصہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر! جانتے ہیں مولا نے کیا کیا؟ جلتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور عقیل کے ہاتھ میں رکھ دیا، تڑپ کر کہنے لگے اے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئلے سے کیوں جلا رہے ہیں؟ اے عقیل تم بھی تو مجھے اللہ کی جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر! یہ مولا کا انصاف پسندی اور ایکوٹی ہی تو تھی کہ جب ابتدائے اسلام میں رسول کی حیات کے بعد بھی وہ لوگ جو بہت قریب تھے مولا علی کے، کہ جن میں سے ایک نام زبیر صحابی رسول، اور جب ثقیفہ کا واقعہ ہوا، بی بی پر ظلم ہوا، تمام موقعوں پر زبیر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے یا کھڑا تھا۔ یہی زبیر اور اس کے ساتھی طلحہ۔ کیا ہوا جب مولا کا دور خلافت آیا تو انہیں یہ گمان آیا شاید ہم علی کے اتنے قریبی رہے ہیں، ہمیں کچھ ایکسٹرا پریویلیجز ملیں گے۔ یہ علی سے اپنا حق سمجھ کے پریویلیج مانگنے آئے۔ فرمایا تمہارا بھی بیت المال میں اور مسلمانوں کے معاملات میں وہی حصہ ہے جو باقی تمام مسلمانوں کا ہے۔ یہی علی کا انصاف تھا۔ یعنی آپ توجہ کریں، تصور کریں، تاریخ سے سوال کریں کہ لوگ علی کو چھوڑ کر وہ جو علی کے مقابل میں تھے ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟
کیا لوگوں کو ان میں کوئی کمال دکھتا تھا؟ کیا لوگوں کو ان میں کوئی اچھائی نظر آئی؟ نہیں، کمال کوئی نہیں تھا، اچھائی کچھ نہیں تھی۔ در حقیقت یہ تمام لوگ علی کے انصاف سے ڈر کر علی کے دشمنوں کی طرف گئے۔ یہی وجہ ہے جب مولا کی شہادت ہوئی تو حاکم شام نے کیا کہا؟ قتل علی لشدت عدلہ، علی اپنے شدت عدل کی وجہ سے قتل ہوئے۔ یہ دشمن علی کے عدل کا، ان کے انصاف پسندی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تو علی کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنی زندگی میں عدل کو، انصاف کو، ایکوٹی کو، جسٹس کو اپنا شعار اور اپنے ویلیو سسٹم میں شامل کر لینا ہے۔ بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ اگر ہم مولائے کائنات کی حیات بابرکت پر غور کریں، یوں تو میں عرض کر چکا ایک ایک پہلو ہی با کمال ہے، کچھ چیزیں جو علی کی حیات کی، علی کی زندگی کی پہچان بن گئی، ہم یہاں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور کوالٹی جو مولا کی زندگی میں بار بار ظاہر ہوتی رہی، وہ ہے مولا علی کا خلوص اور ان کی سیلف لیسنس، چاہے کرسی خلافت پہ ہوں یا کرسی خلافت پہ نہ ہوں۔ علی کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا کہ جب کسی نے بار بار کہا ہے علی آپ خلافت کے لیے کیوں اپلائی نہیں کرتے، آپ کیوں اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، کہنے والے کون؟ ابن عباس۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ مولا اپنی جوتی سی رہے ہیں۔ ابن عباس، اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی، اس بروکن شو کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے؟ فرمایا مولا کچھ بھی نہیں، بہت کم قیمت ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا کی خلافت میری نگاہ میں اس سے زیادہ کم قیمت ہے۔ یا علی مشکل کشا۔ ایک اور موقع پر جب کسی نے سوال کیا یا علی آپ خلافت کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قریب میں کوئی بکری تھی، کوئی گوٹ تھی، گوٹ کو چھینک آئی۔ فرمایا تمہاری دنیا اور اس کی کرسی مجھ علی کی نگاہ میں اس بکری کی چھینک سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علی کی سیلف لیسنس ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، ذرا تاریخ کے اس پہلو کو اس نگاہ سے دیکھیے گا اور جو پہنچ جائے بتائیے گا۔ کیا جب علی رسول اللہ کے غسل و کفن میں مشغول تھے اور وہاں لوگ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں جمع ہو کر امت مسلمہ کا حاکم تلاش کر رہے تھے، کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ سقیفہ ہو رہا ہے؟ غور کیجئے گا، کیا مولا کو خبر نہیں تھی کہ سقیفہ منعقد ہو رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ لیکن مولا ان کی ذات سے بعید تر تھا کہ وہ اس سقیفہ کا حصہ بنتے۔ علی کی ذات اس سے بلند تھی کہ علی خلیفہ منتخب ہونے کے لیے سقیفہ کا سہارا لیتے۔ لعنت بے شمار۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے اپنے بھائی رسول اللہ سے، سیلف لیسنس پر غور کیجئے گا، علی نے اپنے بھائی رسول اللہ سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ اِنَّا لَا نُؤَمِّرْ مَنْ طَلَبَ هَذَا الْأَمْرِ، کہ جو شخص لیڈرشپ کو، حکومت کو، سرپرستی کو، سرداری کو مانگتا ہے یا اس کی لالچ رکھتا ہے، وہ کبھی اس حکومت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو علی یہ جانتے تھے کہ سقیفہ میں لوگ اپنے آپ کو حکومت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے پیش کر کر کے خود اپنی نااہلی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تھی علی کی سیلف لیسنس۔ علی نے جب حکومت کو قبول بھی کیا تو امت اسلامیہ کے لیے کیا۔ اگر علی سیلف لیس نہ ہوتے
تو کیا حاکم شام علی سے زیادہ ذہین تھا؟ والعیاذ باللہ. کیا اسے علی سے زیادہ سیاست آتی تھی؟ نہیں، ماجرا یہ نہیں تھا. ماجرا یہ تھا کہ وہ اپنے لیے، وہ خود کے لیے یہ محنت کر رہا تھا، اور علی کی ساری محنتیں خدا کے لیے تھیں. لہٰذا علی کو پرواہ نہیں تھی کہ کیا چیز کب تک علی کے کنٹرول اور اختیار میں رہتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب علی کی ظاہری حکومت آئی اور حاکم شام نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا، مجھے آپ سے پہلے والے نے شام کا گورنر بنایا ہے، اگر آپ مجھے گورنر بنے رہنے دیں گے تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا. میرا آپ سے سوال ہے. ابن عباس علی کے پاس آئے اور مشورہ دیا، یا علی، کہ آپ اس وقت اسے گورنر بنے رہنے دیجئے. اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا مولا کے اس جملے پر. یا علی، اس وقت آپ اسے حکمران، گورنر بنے رہنے دیجئے. جب آپ کے پیر کرسی خلافت پہ جم جائیں اور لوگ آپ کی بیعت میں آ جائیں تب آپ اسے معزول کر دیجئے گا. جانتے ہیں مولا نے سوال کیا کیا؟ کتنے دن کی بات ہوتی؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ. عالم اسلام اتنی جنگوں سے بچ جاتا. ظاہری طور پر کوئی اپنے پولیٹیکل مائنڈ سے اس بات کو اینالائز کرے تو کہے گا اس میں کیا حرج تھا. مگر جانتے ہیں علی کی نگاہیں کہاں تھیں؟ سوال کیا، یہ بتا کہ جس دن مجھے اسے معزول کرنا ہے، گورنری سے ہٹانا ہے، اس دن تک میری زندگی کی گارنٹی تو لے گا؟ یعنی ایک باطل کام جو میرے سامنے ہو رہا ہے، میری ماتحتی میں ہو رہا ہے، اس کو فوراً سے چینج نہ کر کے پولیٹیکلی سچویشن ہینڈل کرنے کا وقت علی کے پاس نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر تو کسی کو نہیں ہے کہ کب تک انسان کی زندگی ہے. اگر میں اسے گورنری سے ہٹانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، میں اپنے خدا کو کسی غلط انسان کو غلط عہدے پر بٹھانے کا حساب نہیں دینا چاہتا. یہ تھا علی کی سیلف لیسنس، علی کا خلوص، علی کی خدا پرستی. غور کر رہے ہیں؟ آخری جملے، آخری نقطہ کہ جس پر زحمت کو تمام کریں گے. علی کی ذات گرامی میں ایک اور اینگل جو بہت واضح تھا، جو بار بار جس کا اظہار ہوا، وہ تھا کہ علی اپنے لوگوں کو متحد کرنے والے تھے. علی اپنے لوگوں میں یونیفائنگ فورس تھے. علی لوگوں میں اختلاف اور ٹکراؤ کی فضا نہیں چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے. علی توڑنے کی نہیں، جوڑنے کی سیاست کرتے تھے. اس کا اظہار کب ہوا؟ جگہ جگہ پر. علی اپنی حکومت میں ایک عیسائی مظلوم کے لیے بھی ویسے ہی پریشان ہوتے تھے جیسے کسی مسلمان یا مومن مظلوم کے لیے ہوتے تھے. وہ علی کہ جب مالک اشتر کو وہ تاریخی خط اور لیٹر لکھا کہ جس میں حکومت کرنے کے صحیح اصول تعلیم دیے گئے، اس خط میں ایک عجیب جملہ فرمایا الناس صنفان. اب اس جملے سے متعلق دور حاضر میں، ماڈرن ڈے میں بڑے واقعات ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ کہ جو علی کو جانتے ہی نہیں تھے، علی کے اس جملے نے انہیں کیسے متاثر کیا. کہ جب ایک بہت مشہور امریکن جرنلسٹ نے ایک شخص سے، ایک مومن پروفیسر سے ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا کہ جب طالبان اپنے آپ کو اسلام کا حقیقی چہرہ کہہ رہے ہیں، آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں آپ کے پاس صحیح اسلام کی کوئی مثال ہے؟ تو اس پروفیسر وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، مجھے مولا علی کا یہ کوٹیشن یاد آ گیا. تو میں نے عرض کی کہ اسلام کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے. اب یہ غیر مسلم کو تعارف کرا رہے ہیں. بہت بڑا عالم گزرا ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے،
کہ جس نے اپنے ایک لیٹر میں آج سے 1400 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا، الناس صنفان، لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں. جب لوگوں کو دیکھو تو اس عینک سے دیکھنا، لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو یہ آپ کا دینی بھائی ہے، یور برادر آف فیتھ ہے، او نظیر لک فی الخلق، یا پھر مخلوق خدا ہونے کے ناطے آپ کا تعلق رکھتا ہے. یعنی یا تو برادر آف فیتھ ہے یا برادر آف ہیومینٹی ہے. کہنے لگا وہ شخص، وہ غیر مسلم جرنلسٹ، حیران اور پریشان ہو گیا، کیا اسلام میں ایسا بھی مظہر اور نمونہ عمل ہے؟ کاش کہ تاریخ میں وہ کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا، تو ہم اسے بتاتے کہ اسلام میں یہ بھی ایک نمونہ نہیں ہے بلکہ یہی اسلام کا نمونہ ہے. وہ علی کے جو آپس میں یونٹی اور بھائی چارے کو اتنا پرچار کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی اور امپورٹنٹ وقت میں، آخری وقت میں، کہ جب مولا جانتے ہیں کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا، جانے کا وقت قریب ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اہم ترین، امپورٹنٹ ترین باتیں کرتا ہے. علی کی زندگی میں کوئی بات بھی کم اہم نہیں ہے، مگر اس علی نے جن باتوں کا انتخاب کیا، جنہیں چوز کیا اس آخری اور اہم ترین وقت میں کرنے کے لیے، ان میں ابتدائی باتیں کیا تھی جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں، مولا حسن و حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، جس تک میری یہ نصیحت، میری یہ کتاب پہنچے، اوصیکما ونفسی بتقوی اللہ، اے میرے بچوں حسن و حسین، میں تمہیں، ہمیں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے، یقیناً میں اور آپ بھی شامل ہیں، میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی، اللہ سے خوف رکھنے کی، اپنے اعمال میں خدا کو حاضر ناظر جاننے کی، وہ نظم امرکم، اور میں تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں. یہ مولا علی کی ول ہے، آخری الفاظ علی کی بابرکت زندگی کے، کہ اپنے امور کو منظم کر لو. تیسری چیز فرماتے ہیں وَصِلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، میں علی تمام لوگوں کو، کائنات کے آخر تک آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے آپسی تعلقات کو، ریلیشنز کو بہتر کر لو، صحیح کر لو. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ میں نے تمہارے جد، حسن و حسین سے مخاطب ہے نا، میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا، تمہارے نانا سے سنا کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ آپسی تعلقات کو بہتر بنانا، آپسی ریلیشن شپ کو صحیح کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ عام روزے اور نمازوں سے افضل کام ہے. یعنی عام جو روزے نمازیں جن پہ ہمارا بہت فوکس رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو متحد رکھنا. بس عزیزوں، ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جب علی پر عقیدہ ہے تو اس عقیدے اور محبت کا اظہار اپنے عمل اور ایکشن سے ہونا چاہیے. ان تمام صفات کو اپنا کر در حقیقت ہم محبت علی کا ہی اظہار کر رہے ہوں گے اپنے ایکشن اور عمل سے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ یقیناً کہ ہمارے دل میں علی کی محبت بھی ہے، یقیناً ہم اپنی زبان سے علی علی کہہ کر علی کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب ان ایکشنز کو اپنا کر ہم محبت علی کا اظہار اپنے حرکات، اپنے باڈی پارٹ سے بھی کرنے لگیں گے، تو رسول کے فرمان کے مطابق کل ایمان کے صدقے ہمارا ایمان بھی کامل اور کمپلیٹ ہو جائے گا. تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو اس گھرانے کے پروردہ ہیں، کہ جو انتہائی کم سنی اور چائلڈہڈ میں اس ایمان کامل کے مرحلے تک پہنچ گئے. آج انہی میں سے 2 کمسن شہزادوں کا تذکرہ ہے، 2 جملے مصائب کے.
ان شہزادوں کی مظلومیت پر جسے محسوس ہو آنکھ کو پرنم ضرور کیجیے گا. کیوں کہ آج پرسہ لینے کے لیے غریب کوفہ جناب مسلم ابن عقیل تشریف لائے ہوں گے. آج پرسے کے لیے عباس کی بہن علی کی بیٹی جناب رقیہ تشریف لائی ہوں گی. آج خود امیر المؤمنین اپنے نواسوں کا پرسہ لینے آئے ہیں. آج ام البنین اپنے نواسوں کا پرسہ لینے آئی ہے. اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے جناب ام البنین کی طرح ان کی دختر ان کی بیٹی جناب رقیہ کو بھی 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا. مگر ام البنین کی وفا کا کمال یہ تھا کہ جو کچھ حسین کے بچوں پر گزری وہی ام البنین کے بچوں اور نواسوں پر بھی گزر گئی. اگر حسین کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تو مسلم کے لال ام البنین کے 2 نواسے کربلا میں شہید ہو گئے. اگر حسین کے بیٹے کربلا سے کوفہ قیدی بنائے گئے تو مسلم کے 2 شہزادے 9 اور 10 برس 9 اور 10 ایئرز کی عمر میں اتنی کم سن ایج میں تنہا قیدی بنائے گئے. یہ بچے کہ جو بعض تاریخوں کے مطابق اپنے بابا کے ساتھ کوفہ گئے، بعض کے مطابق کربلا میں شام غریبہ میں اپنی ماں سے جدا ہوئے اور بعد میں قیدی بنائے گئے، اور قیدی بنا کر انہیں کوفہ کے قید خانے میں رکھا گیا. اور قید خانے میں کیفیت یہ ہے، تنہا بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، ماں اور باپ سے دور ہیں، اجنبی شہر میں ہیں، نہ پیٹ بھر کھانے کو دیا جاتا ہے نہ جی بھر پانی پینے کو دیا جاتا ہے. اگر حسین کے بچے پیاسے ہیں تو مسلم کے شہزادوں نے بھی قید خانے میں بہت پیاس دیکھی ہے. یہاں تک کہ ایک رات چھوٹے بھائی کا صبر جواب دے گیا، بلند آواز سے رونے لگا. بڑے بھائی نے سینے سے لگایا، کیا ہوا؟ اے بھیا بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی. اولاد والے بیٹھے ہو نا، اگر ہمارے بچوں کو تھوڑی بھی بھوک محسوس ہو جائے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے کسی طرح اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں، کسی طرح اپنے بچے کو پانی پلا دوں. ارے میرے بچے کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں. ہائے وہ مسلم کے 2 شہزادے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اے بھیا بھوک اور پیاس مارے ڈالتی ہے. اے بھیا صبر کرو، نانا علی مرتضیٰ ہمیں اجر دیں گے. قید خانے کے دروغہ کو بڑے بھائی نے مخاطب کیا، اے دروغہ کیا تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگا، میں رسول کا امتی ہوں. کیا تو محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو جانتا ہے؟ کہنے لگا، میرے آقا و سردار ہیں رسول کے اہل بیت. کمسن شہزادہ کہتا ہے، ہم بھی ان گھر والوں میں سے ہیں، ہم بھی رسول کے اہل بیت میں سے ہیں. تڑپ گیا، اے شہزادوں تم کون ہو؟ کہا، ہم سفیر حسین مسلم عقیل کے شہزادے ہیں. اے شہزادوں میں زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ رات میں تمہارے لیے غذا لاؤں گا اور قید خانے کے دروازے کو کھلا چھوڑ دوں گا، یہاں سے بہت دور چلے جانا. اے شہزادوں یہ بڑے ظالم لوگوں کی بستی ہے. میں کہوں گا، اے دروغہ تو نے بڑا احسان کیا، یقیناً شہزادی کونین امیر المومنین تیرے اس احسان کی جزا دیں گے. مگر ذرا اتنا بتا، یہ 2 کمسن شہزادے رات کی تاریکی میں اجنبی شہر میں کہاں جائیں گے؟ ارے دونوں شہزادے لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے چلتے جاتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں اور دن میں آرام کے لیے کسی جگہ خود کو چھپا لیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئی کہ فرات کنارے یہ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں ایک درخت کی ٹہنی پہ خود کو چھپائے بیٹھے ہیں. ایک ضعیفہ دریا سے پانی لینے آتی ہے. ارے لوگوں کو رات کی
کی تاریکی میں دریا میں چاند کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اس بڑھیا کو 2 چاند سے چہرے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ اپنی نظروں کو اٹھایا، تم کون ہو؟ سہم کر کہنے لگے ہم آل رسول ہیں، ہم مسلم کے لال ہیں۔ بڑھیا نے اپنے گھر لے گئی، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، انہیں سونے کے لیے جگہ دی، مگر جب رات کا ایک پہر گزرا تو پھر ایک بھائی چیخ مار کر رونے لگا اور دوسرے بھائی سے تڑپ کر کہنے لگا بھیا آج میں نے خواب میں بابا مسلم کو دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، بھیا میں نے خواب میں نانا علی مرتضیٰ کو دیکھا، بابا مسلم مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ دونوں شہزادے بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ ارے بڑھیا کا بیٹا اپنے ہی گھر میں ان بچوں کو پا لیا کہ جنہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا، کیا کیا اپنے گھر سے لے گیا اور فرات کنارے لایا، اور لانے کی کیفیت کیا ہے جانتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں ارے 2 ننھے ننھے چاند سے شہزادوں کو بالوں سے بڑی مضبوطی سے جکڑا ہے اور گھر سے فرات کے کنارے تک لایا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے مار دو، بڑا بھائی کہتا ہے پہلے میں قربانی دوں گا۔ ارے تلوار کا ایک وار کیا، مسلم و رقیہ کی کمائی لٹ گئی۔ پہلے ایک بھائی کے جسم کو فرات میں ڈالا، مگر پانی رواں ہے، جسم ٹھہرا ہوا ہے۔ جب دونوں ننھے ننھے جسم فرات میں ڈال دیے، دونوں بھائیوں کے جسموں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا ہے اور دونوں نے دریا پر سفر کرنا شروع کیا۔ کوفے سے یہ جسم چلے ہیں، مسیب کے علاقے پہ پہنچے ہیں۔ خدا آپ کو وہ سرزمین اور وہ روضہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اہل علاقہ نے نکالا ہے، ادب سے دفنایا ہے۔ بعد میں خبر ہوئی یہ بے نام لاشیں، یہ گمنام شہزادے کون ہیں؟ مسلم و رقیہ کے لال ہیں۔ ادھر یہ لعین دونوں شہزادوں کے خون آلود چہروں کو ایک تھیلے میں رکھ کر دونوں سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچائے۔ آخری جملے زحمت تمام جو اب تک محسوس نہ کر سکا ہو اب ضرور دل سے آہ نکلے گی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے 2 ننھے شہزادوں کے سروں کو پیش کرتا ہے۔ ابن زیاد کی نگاہ جب ان 2 چاند سے چہروں پر پڑی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک مرتبہ کسی کو حکم دیا ان بچوں کے چہروں کو نہلایا جائے، ان بچوں کے چہروں کو دھلایا جائے، ان کے چہروں کو صاف کیا جائے۔ ارے یہ چہرے خون آلود ہو کر اتنے خوبرو لگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ چہرے صاف ہو کر دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ جب چہروں کو دھلایا گیا تو تڑپ کر قتل کرنے والے کو جانتے ہیں کیا کہا؟ کس نے؟ ابن زیاد جیسے شقی نے کہنے لگا ارے تجھے ان چاند سے چہروں پر رحم نہیں آیا؟ اللہ اکبر، آخری جملے زحمت تمام مجلس ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب مسلم اور بی بی رقیہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کروں گا۔ اے عزاداروں ذرا سوچئے، جو ظالم دشمن کی نگاہ میں چاند سا چہرہ ہو وہ بچے ماں کے لیے کیا ہوں گے؟ جب جناب رقیہ کربلا کے قیدیوں کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئی، دارالامارہ پہ مسلم کے لاشیں کو سولی پر دیکھا، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اے میرے والی آپ پر سلام، اے میرے والی 2 شہزادے کربلا میں میرے ساتھ تھے، وہ حسین پر قربان کر دیے۔ اے میرے والی بس اتنا بتا دیجئے ماں کے دل کو چین آ جائے، جو 2 شہزادے آپ کے ساتھ تھے ان کا کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا تجھے واسطہ جناب مسلم کی قربانی کا، تجھے واسطہ جناب رقیہ کی خالی گودی کا، بار الہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں جناب مسلم کے شہزادوں کے صدقے
جناب ابراہیم و محمد کے صدقے انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو مسیب کی سرزمین، کربلا کی سرزمین کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں، انہیں اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين ماتم حسین۔